السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اس حدیث کے بعد لوگ کس حدیث پر ایمان لائیں گے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں قرآن پاک کو ہی حدیث کہا گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ بھی حدیث ہیں، اور ان دونوں کو ماننے والے، دونوں کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، دونوں کا پیغام دنیا تک پہنچانے والے اہل حدیث ہیں۔ جب سے حدیث ہے اس وقت سے اہل حدیث ہیں۔ حدیث شریف کے حوالے سے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ اس میں الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ جو کتاب ہے اس کا پورا نام میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، اور مختصر نام اس کا مشہور ہے بخاری شریف۔ پورا نام میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اس کتاب کی آخری حدیث شریف پر چند گزارشات آج کی اس نشست میں پیش کرنا مقصود ہیں۔ بخاری اصل میں نسبت ہے بخارا کی طرف، اور بخارا ایک شہر ہے ماوراء النہر کے ممالک میں۔ یہ روس سے، سوویت یونین سے جو ریاستیں آزاد ہوئی تھیں ان میں ہے، اب بھی ہے بخارا۔ چونکہ حضرت امام وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے اپنے شہر کی نسبت سے بخاری مشہور ہو گئے۔ تو جو ان کی اپنی نسبت مشہور ہوئی وہی ان کی کتاب کی مشہور ہو گئی۔ جیسے لاہور سے کوئی لاہوری ہو سکتا ہے، قصور سے قصوری ہو سکتا ہے، اسی طرح بخارا سے وہ بخاری ہوئے کہ بخارا کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ مختصر تذکرہ حضرت امام بخاری کے احوال کا بھی سامنے رہے۔ نام ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ، رہنے والے بخارا کے۔ دوسری نسبت ان کی جعفی ہے، اس لیے کہ حاکم بخارا یمان جوفی کے ہاتھ پر حضرت امام بخاری کے پردادا نے اسلام قبول کیا تھا، لہذا قبول اسلام کی نسبت سے انہوں نے اپنے نام کا حصہ جعفی بھی بنا لیا، جو ان کی اولاد میں بھی جاری رہا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ 13 شوال عید الفطر کے مہینے میں سن 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 184 سال بعد امام بخاری پیدا ہوئے۔ 13 شوال 194 ہجری جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ تاریخی روایات میں سے بعض کہتی ہیں
کہ پیدائشی نبینا تھے، اور بعض روایات کہتی ہیں کہ بعد میں کوئی بیماری آئی جس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لہذا بالکل بینائی ختم ہو گئی اور نبینا ہو گیا۔ تو حضرت امام بخاری کی والدہ نے، جو بڑی عبادت گزار تھیں، نیکوکار تھیں، انہوں نے ایک دن دعا کی بڑی آہوزاری کے ساتھ، اے میرے پروردگار، میرے بیٹے کو آنکھوں کی روشنی عطا کر دے، میں اسے تیرے دین کا خادم بناؤں گی۔ بس اسی رات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، والدہ محترمہ، اور انہوں نے اشارہ فرمایا کہ آپ کے بیٹے کی بینائی لوٹا دی گئی ہے، لہذا صبح جب دیکھا تو بچہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا، آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھوں میں نور تھا اور دنیا کی ہر چیز کو وہ دیکھ رہا تھا۔ اور یہ بینائی، آنکھوں کی روشنی ایسی مضبوط ہوئی کہ حضرت امام نے کئی کتابیں چاندنی راتوں میں لکھی۔ ان دنوں جب اس طرح کی روشنیاں اور بجلیاں نہیں ہوتی تھیں، دیے اور چراغ جلائے جاتے تھے، تو چاندنی راتوں میں جب چاند بڑا ہوتا ہے، حضرت امام بخاری رات کو چاند کی روشنی میں کتابیں پڑھتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے۔ اللہ نے انہیں ایسی مضبوط بینائی عطا فرمائی، لہذا یہاں سے بچوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، طالبات کے لیے ایک درس ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اساتذہ کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیا کریں۔ اللہ نے ان کی دعا میں بڑی برکت رکھی ہے۔ 16 سال کی عمر میں پہلا سفر فرمایا، اس سے پہلے پڑھنا شروع کر دیا تھا بڑے بڑے اساتذہ سے۔ 10 سال کی عمر میں جو پڑھنا شروع کیا تو کئی اساتذہ کو جب یہ محمد بن اسماعیل سبق کی مجلس میں آتے تو کئی اساتذہ کو محتاط ہونا پڑتا کہ یہ بچہ بڑا لائق ہے اور اس کے سامنے پوری تحقیق اور پختگی سے جواب دینا ہے۔ بسا اوقات اساتذہ کو تنبیہ کرتے کہ یہ لفظ اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت امام کے جو والد ہیں نا اسماعیل، وہ بھی عالم دین تھے، اور نہ صرف عالم دین تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے تاجر بھی تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے۔ وہ حضرت امام مالک، امام دار الہجرت، بڑے مشہور امام ہیں مدینہ شریف کے امام مالک، جن کے نام کی طرف فقہ مالکی منسوب ہے، ان کے وہ شاگرد بھی تھے۔ علم گویا گھر میں پہلے سے موجود تھا اور مالی حالت بھی اچھی تھی، اور والد صاحب نے اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ میرے مال میں ایک پیسہ بھی شبہ والا ہے۔ اندازہ فرمائیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ کہنا کہ میرے مال میں ایک پیسہ بھی حرام نہیں ہے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا اور مشکل ہے کہ میرے مال میں ایک بھی پیسہ شبہ والا نہیں۔ ہمیشہ حلال کمایا اور اپنی اولاد کو حلال ہی کھلایا۔ تو جس گھر میں رزق حلال کھایا جائے اور کھلایا جائے، اس گھر میں جو والدہ ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس گھر میں جو والد ہے
اس کو بھی اللہ برکتیں دیتے ہیں، اور اس گھر میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ امام بخاری جیسے بڑے صاحب علم بنتے ہیں۔ لہذا میری والدین سے گزارش ہے کہ والدہ اپنی اولادوں کے حق میں نیک دعائیں کریں، اور والد اپنی اولادوں کو رزق حلال کھلانے کی کوشش کریں۔ حرام، میں نے عرض کیا حرام تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت امام بخاری کے والد نے بتایا کہ میرے مال میں ایک پیسہ بھی شبے کا نہیں ہے، لہذا اس پاکیزہ فطرت پر جن کی پرورش ہوئی، 16 سال کی عمر میں سفر شروع کر دیے۔ والد صاحب جلدی وفات پا گئے تھے، والدہ اور بھائی کے ساتھ حج کے لیے مکہ شریف گئے، عمر 16 سال تھی، تو حج کر کے والدہ اور بھائی سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، میں مکہ میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہاں بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے اصحاب علم ہیں، میں ان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا 16 سال کی عمر میں گھر والوں سے جدائی اختیار کی۔ طلب علم کے لیے پھر یہ کرنا پڑتا ہے، بچوں کو گھروں سے باہر رہنا پڑتا ہے طلب علم کے لیے۔ مکہ شریف میں رہنا اختیار کیا، وہاں سے حدیث شریف کا علم حاصل کیا، اور پھر مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں کے کبار محدثین سے بھی حدیث شریف کا علم حاصل کیا۔ یہاں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، جیسا کہ میں نے پہلے بات گزارش کی کہ حضرت علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے 184 سال بعد امام بخاری کی پیدائش، لہذا امام بخاری کے بعض اساتذہ تبع تابعین ہیں۔ تبع تابعین، تبع تابعی کس کا شاگرد ہے؟ تابعی کا، اور تابعی کس کا شاگرد ہے؟ صحابی کا، اور صحابی نے حدیثیں سنی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا حضرت امام بخاری کی اعلیٰ سند ثلاثی ہوتی ہے، جس سند سے حضرت امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہوتے ہیں۔ 3 واسطے، یعنی امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد تبع تابعی سے حدیث سنی، اس نے اپنے استاد تابعی سے سنی، اس نے اپنے استاد صحابی سے سنی، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ 3 واسطے ہوتے ہیں، اور آج میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 22 واسطے، 22 واسطوں کے بعد ہمارا سلسلہ نسب بھی، ہمارا سلسلہ سند بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سند دین ہے، اگر سند نہ ہو تو جس کا جو جی چاہے کہتا ہے۔ سند دین ہے، سند دین کی مضبوطی کا حصہ ہے، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کی اعلیٰ سند ثلاثی ہوتی ہے، جس میں 3 واسطے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ عادات اور اخلاق کے لحاظ سے نہایت اعلیٰ شخصیت ہے۔ دوران اسفار علم حدیث کے حصول پر کامل توجہ مرکوز رکھی، اور اپنے مقصد اور مشن سے کبھی نہیں ہٹے۔ دوران اسفار بھی ہمیشہ رزق حلال کھایا، مشکوک روزی اور رزق سے بچتے رہے۔ مروی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک خواب دیکھتے ہیں، ایک مجلس ہے
جس میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ قریب آپ کے صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، میں بھی پاس کھڑا ہوں۔ امام بخاری کہتے ہیں میں بھی پاس کھڑا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد کچھ مکھیاں اڑ رہی ہیں، مکھیاں بن بنا رہی ہیں، لہٰذا میں ایک پنکھا لے کے مکھیاں دور کر رہا ہوں، ہاتھ والا پنکھا۔ علماء کرام سے تعبیر پوچھی گئی، انہوں نے بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیں گے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں لکھیں گے، ضعیف اور جھوٹی اور من گڑت حدیثوں کو دور کریں گے۔ لہذا آپ نے احادیث مبارکہ، صحیح احادیث مبارکہ جمع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب ہے بخاری شریف، یہ چند دنوں یا چند مہینوں میں نہیں لکھی، اس کتاب کو لکھنے میں جو یہاں پڑھی گئی ہے ماشاءاللہ اساتذہ نے پڑھائی، اور مجھے معلوم ہوا کہ 8 طالبات نے اسے مکمل پڑھا ہے اور فراغت حاصل کی، اور 2 طالبات دیگر علوم سے بھی فراغت حاصل کر رہی، کل 10 ہو گئے۔ یہ جو کتاب آپ نے پڑھی ہے، یہ کتاب ایسے نہیں لکھی گئی، اس کے لکھنے میں 16 سال لگے، 16 سال، اور اس کی احادیث مبارکہ کہاں لکھی گئی ہیں؟ اس کی احادیث مبارکہ حضرت امام بخاری نے مکہ شریف میں لکھی، خانہ کعبہ کے سامنے ہے، مقام ابراہیم، اور وہ جو ملتزم ہے دروازہ بیت اللہ شریف کا۔ قاری صاحب ماشاءاللہ میرے ساتھ تھے حج پہ، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ کیسا پیارا منظر ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، وہاں جا کے انسانوں کے دل گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے وضو فرماتے، 2 نفل نماز ادا کرتے، اور پھر بیت اللہ شریف کے قریب بیٹھ کے ایک حدیث شریف لکھتے، پہلے اس پہ استخارہ کرتے۔ اس طرح ایک ایک حدیث کے لیے کئی دن لگے، اور جب تبویب کی باری آئی، حدیثیں لکھ لیں، تو مورخین فرماتے ہیں مدینہ شریف چلے گئے۔ مدینہ شریف میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور منبر کے درمیان وہ جگہ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو جگہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ جیسے میں نے دعا کی اللہ ہم سب کو مکہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، اسی طرح اللہ ہمیں مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، تاکہ ہم جائیں وہاں اور اس جنت میں ہم داخل ہوں، اور وقت اللہ عطا کرے تو وہاں نماز بھی پڑھیں، وہاں دعا کریں۔ جسے اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہاں بیٹھ کے باب لکھے اس کتاب کے، اور باب جسے عنوان کہا جاتا ہے، اس کتاب میں عناوین کی بڑی اہمیت ہے، اسے ترجمہ باب بھی کہا جاتا ہے، ترجمۃ الباب عربی میں۔ تو اہل علم فرماتے ہیں فقہ البخاری فی ابوابہ، امام بخاری کی فقہ ابواب میں ہے۔ حدیثیں تو آپ پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، جو امام بخاری سمجھے انہوں نے باب میں لکھا، اور امام بخاری کی ساری فقہ ابواب میں آ گئی ہے، اور ایسی عظیم فقہ ہے کہ اس جیسی فقہ کی بھی اور کوئی کتاب اس کے بعد نہیں لکھی گئی۔
یہ خالی حدیث کی کتاب نہیں ہے، اس میں فقہ الحدیث ہے، اس میں فقہ الاسلام ہے، اس میں فقہ الاحکام ہے، اس میں پوری شریعت کی فقہ موجود ہے۔ لہذا اساتذہ اکرام اس کے ابواب پہ بڑا زور دیتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نیکوکار بھی تھے اور تہجد گزار تھے، اور دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں کسی کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں دعا کم کرتا ہوں، اس لیے کہ میں جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے، پھر مجھے ایسے ڈر لگتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ اللہ میری محنتوں کا صلہ میری دعائیں قبول کر کر کے سارا دنیا میں ہی دے دے۔ فرماتے ہیں میں دعائیں کم کرتا ہوں۔ اور اس سے ملتی جلتی ایک حدیث شریف بھی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری شریف میں۔ نفلی روزہ تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس افطاری کے وقت کھانا لایا گیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، کھانے میں بہت ساری چیزیں تھیں، انواع و اقسام کے اطعمہ اور اشربہ تھے۔ تو فرمایا اتنی ساری نعمتیں، لگتا ہے کہ اللہ نے ہماری جو اسلام کے لیے خدمتیں ہیں ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا۔ پھر رونے لگے، زار و کتار رونے لگے۔ فرمایا اصل اجر تو وہ پا گئے ہمارے ساتھی کہ جب اس دنیا سے گئے تو بعض کی حالت یہ تھی کہ کفن کے لیے پورا کپڑا نہیں تھا، اگر سر ڈھانپا جاتا پاؤں باہر آ جاتے، اگر پاؤں ڈھانپا جاتا سر باہر آ جاتا۔ حضور نے فرمایا ان کے سر کی طرف سے کپڑا ڈال کے ڈھانپ دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو۔ فرمایا آخرت کے اجر تو ہمارے وہ ساتھی پا گئے، ہمارے پاس اتنا کچھ اب ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ نے دنیا میں دے دیا۔ یہی حضرت امام بخاری کئی دفعہ سوچتے تھے۔ بہرحال ان کی اچھی عادات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حکمرانوں سے ہمیشہ دور رہے، شاہوں کے دروازے پہ نہیں گئے۔ اگر کسی بادشاہ نے کسی گورنر نے کہا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں میں آپ کو تحفے تحائف دوں گا، نہیں گئے۔ بعض گورنروں نے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو ہمارے گھر آ کے پڑھائیں، کہا نہیں پڑھاؤں گا۔ کہا کہ آپ مسجد میں مدرسے میں انہیں الگ ٹائم دے دیں، فرمایا ایسے نہیں کروں گا، سب کے ساتھ آپ کے بچے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں۔ لہذا حضرت امام بخاری کی زندگی کے آخر میں جو مشکلات آئی ہیں، مخالفتیں آئی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ حکمرانوں سے دور رہے، حکمرانوں کی بات نہیں سنتے تھے۔ مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی بنی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جب اپنے علاقے میں واپس آ رہے تھے، خراسان میں خبر پہنچی تو ہزاروں لوگ آپ کے استقبال کے لیے نکل آئے۔ وہاں استقبال ہوا، پھر نشاپور گئے۔ نشاپور عربی میں بے کے ساتھ نشاپور لکھتے ہیں۔ نشاپور کے رہنے والے حضرت امام مسلم رحمہ اللہ ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب امام بخاری ہمارے شہر میں آئے، سارے لوگ شہر کے باہر استقبال کے لیے گئے، دور دور تک، میلوں تک راستے کے دونوں طرف لوگ کھڑے تھے۔ جو سب سے آگے گئے وہ گھوڑوں پر سوار تھے، اس سے پیچھے شہر کے قریب گدھوں والے خچروں والے تھے، اس سے پیچھے پیدل لوگ تھے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ جو گھوڑوں پر حضرت امام بخاری کے استقبال کے لیے گئے وہ کم از کم 4000 آدمی تھے۔ خچروں، گدھوں اور پیدل جانے والوں کی تعداد کا وہ فرماتے ہیں اندازہ ہی نہیں۔ اس قدر خوشی سے ان کا استقبال کیا گیا۔ پھر بغداد گئے، بغداد والوں نے بھی بڑا اچھا استقبال کیا، لیکن وہاں انہوں نے ایک امتحان کی مجلس بھی سجا لی۔ مجلس قائم ہوئی، 10 بندے جنہیں پہلے سے تیار کیا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، ان 10
بندوں نے کہا جی ہم نے آپ سے حدیثیں پوچھنی ہیں. فرمایا پوچھو. ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے 10 حدیثیں پڑھی سند اور متن کے ساتھ. 10 حدیثیں سن کے حضرت امام نے فرمایا میں ان حدیثوں کو نہیں جانتا. پھر دوسرا بندہ اٹھا, اس نے اسی طرح 10 حدیثیں, وہ جو پہلے نے پڑھی تھی اس کے علاوہ 10 حدیثیں پڑھی. آپ نے ان کی سندیں اور ان کے متن سنے, فرمایا میں نہیں جانتا. پھر تیسرا اٹھا, اسناد و متون کی تحریف کے ساتھ, جو تحریف عمدن کی گئی تھی ان کے ساتھ اس بندے نے 10 حدیثیں پیش کی. فرمایا میں نہیں جانتا. 10 بندے پورے ہو گئے, گویا 100 حدیثیں ہو گئی. جب 100 حدیثیں ہو گئیں تو حضرت امام نے پہلے بندے کو فرمایا تم کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہوا. فرمایا تم نے یہ 10 حدیثیں ان سندوں اور متنوں کے ساتھ سنائی تھی, جن سندوں اور متنوں کے ساتھ اس نے پڑھی تھی اسی طرح سنائی. کہا جی میں نے اسی طرح پڑھی. فرمایا تمہاری ان 10 حدیثوں کی سندوں میں یہ غلطیاں ہیں, متنوں میں یہ غلطیاں ہیں, جان بوجھ کر تبدیلی کی گئی ہے, اور ان کے بجائے جو صحیح 10 حدیثیں ہیں وہ میں تمہیں سناتا ہوں. آپ نے اسے 10 صحیح حدیثیں بھی سنا دی. وہ بیٹھ گیا. پھر دوسرے کو فرمایا اٹھو. وہ اٹھا. اس کی 10 حدیثیں جو اس نے پڑھی تھی غلط کر کے اس کو اسی طرح سنائی. کہا اس طرح تم نے سنائی؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا یہ ساری غلط ہے, اب میں تمہیں صحیح سناتا ہوں. پھر اسے 10 صحیح سنائی. اسی طرح سب کے ساتھ معاملہ ہوا. تو اندازہ فرمائیں کہ 100 حدیثیں, 100 متن ہوتے ہیں حدیث شریف کے اصل الفاظ, اور سند ہوتی جو پہلے نام ہوتے ہیں. جیسے میں نے عرض کی کہ حضرت امام بخاری سے نبی کریم کے درمیان 3 نام آتے ہیں سب سے اعلیٰ سند میں, اس کو سند کہتے ہیں. وہ نام بھی بدلے ہوئے تھے, الفاظ بھی بدلے ہوئے تھے. آپ کے ذہن کا اور قوت حافظہ کا اندازہ لگائیں کہ آپ نے ان بندوں کی سنائی ہوئی 100 حدیثیں, ان کے متن اور ان کی سندیں اسی طرح یاد رکھی چند لمحات میں جس طرح انہوں نے سنائی. ایک بھی ان میں سے آپ بھولے نہیں. اور پھر 100 صحیح حدیثیں بھی بتائیں. لہذا فوری طور پر مجلس میں امتحان ہوا. ان کی 100 کی تصحیح کی, اپنی طرف سے 100 صحیح بھی سنائی. گویا 200 حدیثوں کا حفظ چند لمحات میں پوری مجلس کے سامنے پیش کر دیا. اس طرح کئی علمی امتحانات ہوئے. امام بخاری رحمہ اللہ زندگی کے آخر میں اپنے علاقے میں آ گئے. پہلے مختلف علاقوں میں پڑھاتے رہے, اپنے علاقے میں آ گئے. جب وہاں آئے, وہاں پہ موجود جو پہلے سے موجود علماء تھے انہیں آپ کی شہرت سے حسد ہوا, اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری شہرت میں کمی آ رہی ہے. لہذا انہوں نے حضرت امام بخاری کے خلاف حسد اور بغض کی وجہ سے کئی چالیں چلنا شروع کی. ایک چال یہ چلی کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ امام بخاری کی زندگی کے بعد یہ مسئلہ بہت اٹھایا گیا, اور کئی علماء کو اس کی وجہ سے شہید کر دیا گیا, کئی علماء کو جیلوں میں بند کر دیا گیا. یہ مسئلہ ایسا مسئلہ تھا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس مسئلے کی وجہ سے 16 سال جیل میں رہے. محقق علماء کا خیال یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. اللہ خالق ہے دوسری چیزوں کا, اللہ اپنی صفتوں کا خالق نہیں ہے. لہذا قرآن مخلوق نہیں, خالق کا کلام ہے. انہوں نے شبہات پیدا کیے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ میرے لیے یہاں زندگی تنگ ہو رہی ہے تو وہاں سے انہوں نے رخت سفر اختیار کیا اور اپنے شہر کو چھوڑ کے واپس آ گئے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑے لوگوں کو بھی حسد اور بغض کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
جن کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، جن کے پاس علم بھی ہوتا ہے، جن کے پاس عہدے بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے لیے حاسد کوئی نہیں، بلکہ بسا اوقات جتنی کسی کی شان زیادہ ہوتی ہے اتنے اس کے حاسد بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ امام بخاری کو حسد کا سامنا ہوا، وہاں سے نکل آئے، لیکن یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جن لوگوں نے حضرت امام کے خلاف حسد اور بغض پھیلایا تھا، مخالفتوں کے میدان گرم کیے تھے، وہ لوگ بعد میں اللہ کی گرفت میں آئے اور انہیں کئی طرح کی ذلتوں اور رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، کسی پہ ظلم نہ کریں، نہ کسی کی عزت پر، نہ مال پر، نہ جان پر، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مبادا کہ دنیا میں ہی وہ تم سے بدلہ لے لے اور آخرت میں بھی دینا پڑے اگر وہ بندہ معاف نہیں کرتا، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے وہ سلامت رہے، دنیا میں اس پہ گرفت نہ آئے، یہ پھر مشکل ہے، وہ بڑے ذلیل و رسوا ہوئے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ وہاں سے واپس آئے، بے کند کے علاقے میں ٹھہرے، وہاں بھی مخالفین پہنچ گئے، وہاں سے سمرقند تشریف لے گئے۔ سمرقند کے راستے میں خرتنک نام کی ایک بستی آتی ہے، وہاں پہ حضرت امام بخاری چند دن ٹھہرے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک رات تہجد کی نماز کے وقت سنا کہ پروردگار عالم میرے لیے تیری زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی ہے، لہذا میں تیرے پاس آنا پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ یکم شوال کی رات، جس دن صبح عید ہوتی ہے، سن 256 ہجری میں وفات پا گئے۔ اسی مقام پر موت الغربت شہادت، ایک حدیث میں آتا ہے کہ پردیس کی موت شہادت کی موت ہے۔ عمر مبارک چند دن کم 62 سال ہوئی، اور عید کے بعد نماز ظہر جب ادا کی گئی، عید الفطر والے دن نماز ظہر کے بعد جنازہ ادا کیا گیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جنازے میں اتنی مخلوق آئی کہ شمار نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ چھٹی کا دن اور ذرائع ابلاغ نہ ہونے کے برابر، کوئی اطلاع دینے والا نہیں تھا کسی کو، لیکن بڑی دنیا اکٹھی ہوئی۔ پھر انہیں دفن کیا گیا۔ دفن کے بعد قبر سے ایسی خوشبو آنے لگی کہ اس سے عمدہ خوشبو اس علاقے میں کبھی سونگھی نہیں گئی، لہذا اس خوشبو کی پہچان کے لیے، اس خوشبو کے عمدہ احساس کے لیے دنیا بھر سے لوگ آنے لگے۔ جب لوگ آنے لگے تو قبر سے مٹی اٹھا کے لے جانے لگے، تو خرتنک کے باسیوں نے قبر پر پہرا لگا دیا کہ اب نہ اس قبر کے کوئی قریب آئے گا، نہ یہاں سے مٹی اٹھائے گا۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک عالم دین کا واقعہ۔ وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک مقام پہ کھڑے ہیں، اور اس انداز میں کھڑے ہیں کہ گویا کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، پہلے میں نے سلام عرض کیا، وہ کہتے ہیں حضور کو سلام عرض کیا، پھر سلام کے بعد میں نے گزارش کی کہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا ہاں میں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا۔ وہ عالم فرماتے ہیں کہ چند دنوں بعد مجھ تک یہ خبر پہنچی، بغداد کے رہنے والے یہ عالم، چند دن بعد مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ امام بخاری رحمہ اللہ
امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی ہے فلاں دن فلاں تاریخ کو، تو عالم کہتے ہیں میں نے جب اپنے خواب کے بارے میں سوچا تو جس دن امام بخاری کی وفات ہوئی تھی وہ خواب بھی اسی دن آیا تھا۔ تو اس طرح یہ بڑی عظیم ہستی تھی جو اس دنیا سے چلی گئی، اور وہ اپنی نشانی اپنا علم اس کتاب کی صورت میں چھوڑ گئے، جس کتاب کی آخری حدیث شریف آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں تمام علماء امت کا اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن پاک کے بعد کتابوں میں سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے، جس میں غلطیاں نہیں، جس میں عیب نہیں، جس میں جھوٹ نہیں، جس میں من گھڑت باتیں نہیں۔ سب سے صحیح کتاب امام بخاری کی کتاب ہے۔ آئیے اس کتاب کی آخری حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں اور کچھ تشریح بھی۔ اصل میں ہر حدیث شریف پر عموماً ایک باب ہوتا ہے، عنوان۔ یہاں پہ انہوں نے باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ تعالی ونازع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم قیامت والے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، اللہ کا یہ فرمان ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، کائنات کے لوگوں اس دن کا وزن برحق ہے۔ اس دن عمل تولے جائیں گے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ امام بخاری کے خلاف جو ہے وہ حسد اور بغض کی ایک لہر دوڑی، تو اس لہر کو دوڑانے میں ایک گروہ اور بھی متحرک تھا، وہ تھے معتزلہ، اور وہ فرقے جنہیں آج ہم باطل فرقے کہتے ہیں عقائد کے لحاظ سے، وہ فرقے سرگرم تھے۔ وہ فرقے عموماً نصوص شریعت کو عقل پر پرکھتے تھے، لہذا ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ عمل کیسے تولے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، عمل نہیں تولے جائیں گے، عملوں کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ عمل تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی جسم نہیں، عمل آپ نے کیا ختم ہو گیا۔ انسان کا جسم ہے، لکڑی، پتھر، کئی مٹی، کئی چیزیں جن کا جسم ہے، جنہیں پکڑ کے ترازو میں رکھیں تو تول دیا جائے۔ عمل کا تو جسم ہی کوئی نہیں، اس کو کیسے تولیں گے؟ ان کا یہ اعتراض ہے۔ حالانکہ انسان کی عقل نے جو ترقی کی ہے، انسان کی عقل نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جن چیزوں کا جسم نہیں ہوتا ان کا بھی وزن کیا جا سکتا ہے۔ ہوا کا جسم نہیں، ہوا ہاتھ میں پکڑی نہیں جا سکتی، ہوا کو قابو بھی کیا جا سکتا ہے، تولا بھی جا سکتا ہے۔ جب گاڑیوں کے ٹائروں میں ہوا بھرتے ہیں تو وہ تول کے بھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ نہ کرنا یا کم نہ کرنا۔ وزن اعمال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور اس کی متعدد صورتیں ہیں احادیث مبارکہ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمل ہی تولے جائیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اعمال کو اجسام دیے جائیں گے، اجسام تولے جائیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ صحائف تولے جائیں گے، کاغذ، پرچیاں، رجسٹر تولے جائیں گے، جن میں اعمال انسان کے لکھے ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک گناہگار پکڑا گیا، اس کے وزن، اس کے عمل تولے جا رہے ہیں، اس کی نیکیاں ہی کوئی نہیں، برائیاں ہی برائیاں، برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ وہاں آواز آئے گی اللہ کی طرف سے، دیکھو میرے بندے کی کوئی نیکی ہے۔ فرشتے دیکھیں گے اور عرض کریں گے پروردگار عالم ایک پرچی ہے، کاغذ ہے ایک چھوٹا سا۔ اللہ فرمائیں گے اس میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ۔
یہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا بندہ، فرمایا اس پرچی کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا اور وہ پلڑا بدیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہے کہ کاغذ تولے جائیں گے اور عمل بھی تولے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیسا فی المیزان اسقل من حسن الخلق، انسان کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اب اخلاق کیا ہے؟ ایک رویہ ہے جو آپ نے کسی کے سامنے اختیار کیا، ختم ہو گیا، یا بول میٹھا بولا، ختم ہو گیا، اس کا بظاہر کوئی جسم نہیں ہے۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق، اچھا اخلاق جب نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس سے بڑھ کر وزنی کوئی چیز نہیں ہو، اور بندے بھی تولے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے کرنے پہ قادر ہے، پھر یہ ہے کہ اخروی معاملات کو دنیا پہ قیاس کر کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ وہ سمجھتے رہے دنیا کے ترازوؤں کو اور دنیا کے تولنے کو، آخرت کے معاملات اور ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جو چاہیں گے کریں گے۔ لہذا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن کا وزن برحق ہے۔ دو طرح کے لوگ وزن سے بچ جائیں گے، دو طرح کے۔ ایک وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو بغیر حساب کے جہنم میں جانے والے ہیں، وہ دونوں وزن سے بچ جائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ ہمیں بے حساب جنت میں جانے والوں میں شامل فرمائے۔ سچی بات ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہمارا حساب ہو سکے، ہم اس قابل نہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں۔ وہ مہربانی فرمائے، صرف نظر کر کے، رحمت کر کے بے حساب جانے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ان دو کے علاوہ باقیوں کے اعمال تو لے جائیں گے۔ یہاں فرمایا وَنَزَعُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کے لیے، لِأَجْلِ یوم القیامہ اس کا مفہوم ہوتا ہے، یا لِحِسَابِ یوم القیامہ طالبات کے لیے، یا لام بمانا فی ہے، بعض نے کہا فی یوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے ترازو انصاف کے ہم قائم کریں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور یاد رکھو انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اس کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اگر آپ اعمال کے بعد اقوال کو جمع پڑھیں تو پھر توزنو آئے گا، اور اگر آپ قولہم پڑھیں تو پھر یوزنو آئے گا طالبات کے لیے۔ یہ دو اعراب ہے نا، یوزنو توزنو۔ اگر آپ اقوال پڑھیں تو توزنو پڑھا جائے گا، اگر آپ قول پڑھیں تو پھر یوزنو پڑھا جائے گا، اس لیے کہ قول واحد ہے، واحد کے لیے یوزنو آئے گا، اور اگر اقوال پڑھیں تو جمع ہے، اور جمع وہ جو مکسر والی ہے وہ مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس کے لیے ضمیر یا صیغہ واحد مؤنث کا آتا ہے، توزنو۔ پھر فرمایا یہ دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں، ایک بات ذہن میں آئی، دنیا میں لوگ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ وہ لوگ اپنی باتیں تول تول کے بولتے ہیں، اور لوگ دوسروں کی باتیں بھی تولتے ہیں، پرکھتے ہیں، وزن کرتے ہیں، اور وزن کر کے کہتے ہیں فلانے نے بڑی بھاری بات کہی، اور کوئی کہتا ہے فلانے نے بڑی ہلکی بات کہی۔ فرمایا انسانوں کے اقوال بھی تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے۔ پھر فرمایا وقال مجاہد القسطاس یا قسطاس العدل بالرومیہ، اس میں لفظ آیا قسط، قسط، اور قرآن میں ایک جگہ پہ یہ بھی آیا وازنوا بالقسطاس المستقیم، قرآن میں قسطاس بھی آیا۔
حضرت مجاہد جو حضرت ابن عباس کے عظیم شاگرد ہیں تفسیر کے موضوع میں، اور سب سے بڑے مفسر قرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس امت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے شاگردوں میں نمایاں شاگرد حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ قسطاس کا معنی رومی زبان میں عدل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، وہو العادل، اور مقسط ہوتا ہے عادل۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ لہذا یہ قسط کا لفظ مقسط سے نکلا ہے، اور قرآن میں ایک جگہ قاسط بھی آتا ہے، اما القاسطون، تو امام بخاری فرماتے ہیں اما القاسط فہو الجائر، قاسط ظالم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پڑھنے والوں کے لیے، طالبات کے لیے، کہ یہ اگر مجرد کا باب استعمال ہوگا تو پھر اس کا معنی ظلم ہے، اور اگر مزید فی کا استعمال ہوگا پھر اس کا معنی انصاف ہے، معنی الٹ ہو جائے گا۔ قاسط جائر، جنوں نے کہا اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، جن کہتے ہیں ہم میں سے کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ ظالم ہوتے ہیں، اور جو ظالم ہوتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ اب آئیے باب کے بعد حدیث شریف، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا احمد بن اشکابہ یا اشکابہ دونوں طرح، ہمیں ہمارے استاد احمد بن اشکاب نے حدیث بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے استاد محمد بن فضیل نے حدیث بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے استاد عمارہ بن قعقاع نے حدیث سنائی، یہ تبع تابعین۔ وہ کہتے ہیں مجھے میرے استاد ابو زرعہ نے بتایا، یہ تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے میرے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، یہ صحابی ہیں۔ اس طرح یہ جو سند ہے اس میں حضرت امام کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 5 واسطے۔ عموماً جو اعلیٰ سند ہوتی ہے اس میں 3 ہوتے ہیں، اس میں 5 ہیں، کبھی 4 ہوتے ہیں کبھی 5 ہوتے ہیں، اس میں 5 ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے میرے استاد صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث شریف سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتانی، 2 کلمے ہیں، حبیبتانی، دونوں محبوب ہیں، الی الرحمانی، اللہ رب رحمان کی بارگاہ میں، خفیفتانی، وہ دونوں ہلکے ہیں، علی اللسانی، زبان پر، ثقیلتانی، وہ دونوں بھاری ہیں، فی المیزانی، ترازو میں۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ آگے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے۔ تو یہاں اصل میں کلمہ بمعنی کلام ہے، ویسے تو کلمہ بھی تانیث ہے، لیکن یہاں کلمتانی کی صفت حبیبتانی آئی تانیث کی وجہ سے، اور کلام یا جو مجموعہ بن جاتا ہے وہ بھی مؤنث کے حکم میں چلا جاتا ہے، مجموعہ الفاظ، اس لیے یہ طالبات کے لیے بات کر رہا ہوں۔ 2 کلمے، کلمہ بمعنی کلام، حبیبتانی، محبوب ہیں، الی الرحمن، رحمان کی بارگاہ میں، کلمے محبوب ہیں۔ اس کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ یہ 2 کلمے پڑھنے والے بندے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں۔ جو یہ کلمے پڑھتے رہتے ہیں وہ بندے اللہ کو پسند آ جاتے ہیں، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، کلمے پڑھنے والے، حبیبتانی الی الرحمن۔ اب یہاں رحمان کا لفظ آیا، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، یا اللہ کی کوئی اور صفت بھی آ سکتی تھی، جبار، قہار، کوئی اور غلبے والی، لیکن نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت مانگتے ہوئے، رحمت کی امید رکھتے ہوئے، رحمت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، صفاتی ناموں میں سے رحمان کا نام اختیار کیا ہے، تاکہ یہ دو کلمے پڑھ کے جو بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے، اللہ اس سے محبت بھی کرے گا اور رحمان اس پہ رحمت بھی کرے گا۔ اس لیے رحمان کا لفظ بولا، کوئی اور بھی اللہ کا نام آ سکتا ہے تاکہ رحمت کا حصول ہو جائے۔ وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، اس کی رحمتوں کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ دو کلمے بڑے محبوب ہیں رحمان کی بارگاہ میں، اور پھر ترغیب دلانے کے انداز میں کہا خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے ہیں، پڑھنے والا انہیں پڑھنے میں دشواری نہیں سمجھے گا، مشکل نہیں سمجھے گا، پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں۔ گویا اس میں ترغیب ہے کہ یاد کرو اور پڑھو، آسان ہے، یاد کرو اور پڑھو، پڑھ کے رحمان کی رحمت حاصل کرو اور اس کے محبوب بن جاؤ۔ پھر آگے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، وہ دونوں ترازو میں بھاری ہیں۔ یہ تعلق ہے باب کے ساتھ، باب تھا نا کہ قیامت والے دن ترازو لگیں گے، یہ تعلق ہے باب کے ساتھ۔ باب کے ساتھ کوئی لفظ حدیث شریف کا تعلق رکھتا ہے، یہ تعلق ہے، ترازو میں بھاری ہوں گے۔ تو جہاں ترازو میں بھاری ہونا ان دو کلموں کی فضیلت ہے، وہاں ایک تقابل اور تناظر دیکھیں۔ ارشاد گرامی کا مقصد یہ ہے کہ جب پڑھنے والے کو کہا گیا کہ زبان پر ادا کرنے میں ہلکے ہیں، تو ارشاد گرامی کا مقصد یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ترازو میں بھی ہلکے ہوں گے۔ فرمایا پڑھنے میں ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہوں گے۔ کوئی یہ سمجھ کے کہ پڑھنے میں ہلکے ہیں، ترازو میں بھی ہلکے ہی ہوں گے، وہ یہ کہے کہ مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ترازو میں ہلکے ہوں گے، ترازو میں بھاری ہوں گے، پڑھنے میں ہلکے ہیں، یہ کہہ کے پڑھنے کی ترغیب دی، اور ترازو میں بھاری ہوں گے، یہ کہہ کے اس ترغیب کو مزید تاکید دے دی، پکا کر دیا کہ جب پڑھنے میں آسان اور اجر میں زیادہ تو پھر بندے تو کیوں نہیں پڑھے گا۔ رحمان کے محبوب کلمے پڑھ کے اس کا محبوب کیوں نہیں بنتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے پیارے رب سے کس چیز نے دور کر دیا۔ آ جا اس کے قریب، آ جا اس کے قرب والے کلمے پڑھا کر، یاد کیا کر۔ اور ان جملوں کے بعد فرمایا وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تسبیح ہے اللہ کی اس کی حمد کے ساتھ، اور تسبیح ہے اللہ کی جو عظمت والا ہے۔ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ پاکیزگی، پاکیزگی، اللہ کی پاکیزگی کا اقرار کرنا، پاکیزگی کو بیان کرنا، اس ذات باری تعالیٰ کے حق میں کوتاہیوں اور عیوب سے پاکیزگی کی شہادت دینا، یہ ہے تسبیح۔ اور وہ دعائیں کہ جن میں تسبیح یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے جملے آتے ہیں، آیات ہیں، احادیث ہیں جو ورد وظیفے کے طور پہ سکھائی گئی ہیں، انہیں پڑھنا اور ان پر عمل کرنا نہایت مستحسن معاملہ ہے۔ اسی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جو بندہ ہر روز 100 دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اگلا لفظ بھی نہیں، سبحان اللہ العظیم نہیں، اس حدیث میں صرف پہلا ہی ہے، فرمایا ایک دن 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے چند منٹ لگیں گے۔ اس طرح یہ جامع فضائل اور اجر و ثواب رکھنے والی حدیث ہے۔ اور تسبیح کا کئی جگہ حکم ہے، سبح اسم ربک الاعلی، سبح للہ ما فی السماوات والارض
युसब्बिहु लिल्लाहि, कई जगह अल्लाह ने हुक्म फरमाया तस्बीह पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, तस्बीह पढ़ो। और इसका पढ़ना निहायत पसंदीदा अमल है इंसान के लिए, बड़े अजर व सवाब का बायस है। अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं वो दो तरह साबित की जाती, दो तरह उनका मानना है। एक है वजूदी सिफ़ात और एक है अदमी सिफ़ात। तालिबात के लिए वजूदी सिफ़ात वो होती हैं कि हम अल्लाह के लिए इस बात का इकरार करें कि उसमें ये सिफ़तें पाई जाती हैं, वो मालिक है, खालिक है, राज़िक है, ये सारी वजूदी सिफ़ात है। और आदमी नहीं है, नहीं है का माना उसका शरीक कोई नहीं, उसका बराबर कोई नहीं, उसकी औलाद कोई नहीं, ये है आदमी सिफ़ात। बाज़ सिफ़तों का होना मानना पड़ता है, बाज़ सिफ़तों का न होना मानना पड़ता है, लिहाजा तस्बीह इनका तकाज़ा करता है। तो ये अज़ीम मुहद्दिस जिन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है, हदीस में मोमनों के अमीर हैं, मोमनों के इमाम हैं, जिनके हालात ज़िंदगी का तज़किरा मैंने पहले कर दिया और आखिरी हदीस शरीफ का बयान उसके बाद आया। तो ये अज़ीम किताब, अज़ीम मुसन्निफ़, उसकी किताब की आखिरी हदीस, और इस किताब के अंदर कुतुब हैं। पहले किताबुल वही, फिर किताबुल इल्म, फिर किताबुल ईमान, फिर किताबुल तारत, फिर किताबुल सलात, ज़कात, सियाम, हज, बुयू वगैरह वगैरह। ये आखिरी किताब जो है इसका नाम है किताबुत तौहीद। पहली किताब है वही की, इसलिए कि जिस शरीयत को आप पढ़ने जा रहे हैं उसका दारो मदार वही पर है। आखिरी किताब बनाई तौहीद इसलिए कि उस हदीस शरीफ से इशारा ले लिया जिसमें अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ वो जन्नत में दाखिल होगा। इसका मतलब है कि जिसकी मौत तौहीद पर आ जाए वो जन्नती है। और इस किताब के अंदर जितनी किताबें हैं ना, तालिबात ख़ास तौर पे और असातिज़ा, इसमें जितनी किताबें हैं आप देखें कि उनमें पहले बाब में ये जो हदीस होगी उसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ होगा जो इब्तिदा का इशारा देता है, और किताब के आखिर में जो हदीस होगी उसमें ज़रूर ऐसी बात होगी जो इख्तिताम का इशारा देती है। पूरी किताब के अंदर जितनी किताबें हैं, हम अगर इजमाली तौर पे देखते हैं तो पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात। सबसे पहले ज़रूरी है कि इंसान हर अमल से पहले अपनी नीयत सही करे। और आखिरी हदीस है कि तराजू में ये कलिमात भारी होंगे, तो इसमें ये इशारा दिया गया है ऐ इंसान तूने दुनिया से चले जाना है, तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह के सामने पेश होना है, तेरी ज़िंदगी के अमलों का हिसाब होना है। जब हिसाब होना है तेरे वज़न अमल तोले जाएंगे, जब तोले जाएंगे आज से ही गौर कर ले, कोशिश कर ले कि ऐसी नेकियां कर कि तेरा नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाए। इसलिए इसको आखिर में लाए। तो चंद गुज़ारिशात हज़रत इमाम के हालात ज़िंदगी पर और इस आखिरी हदीस शरीफ के हवाले से मैंने पेश की हैं। मेरे लिए मकाम मुसर्रत है कि जनाब कारी मोहम्मद सादिक रहमानी साहब, जिनसे दरीना दोस्ती का ताल्लुक़ है, उन्होंने मुझे आज की इस महफ़िल में याद किया। मैं हाज़िर हुआ और अज़ीज़म अब्दुल खालिक और दीगर ये मेरे शागिर्द भी हैं, वो भी, और जो मुअल्लिमात हैं। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि गोया कि जब इस मदरसे में मस्जिद में मेरे शागिर्द पढ़ा रहे हैं तो गोया कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वो खैर का एक ऐसा काम कर रहे हैं जो उस्ताद शागिर्दों से चाहते हैं कि वो ये काम करें। हमें बड़ी खुशी है
کہ ہمارے شاگرد وہ کام کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ محترم قاری صاحب کو صحت سلامتی بخشے، اور ان کا سایہ جامعہ رحمانیہ اور اس کی ساری شاخوں پر اور ان کے اہل خانہ آل اولاد پر ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک سوال آیا تھا کہ پردیس کی موت شہادت کی موت ہے، موت الغربت شہادت حدیثی میں لفظ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیثی میں فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے جہاد کرتے ہوئے، وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ بھی کئی شہادتیں ہیں، کوئی پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو آگ میں جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جس کے اوپر کوئی چیز گر جائے یا وہ کہیں گر جائے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور اسی طرح ایک الگ حدیث میں فرمایا موت الغربت شہادت، پردیس کی موت شہادت ہے۔ تو یہ ساری شہادتیں ہوتی اہل ایمان کے لیے، جو لوگ مومن ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ بشارت ہے۔